بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز ظہر کے بعد جو بھی قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتی ہے وہ عورت دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسے مبارک وظیفے اور قرآنی راز پر مشتمل ہے جو خاص طور پر عورتوں کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی مختصر زندگی گزار کر جنت الفردوس میں جائے، وہاں ہمیشہ کے لیے سکون اور راحت، خوشی، دولت، عزت اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت حاصل کرے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا جنت حاصل کرنا اتنا آسان ہے؟ کیا ہر کوئی دنیا میں اپنی مرضی سے جنت خرید سکتا ہے؟ میرے عزیزو، جنت یقیناً اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور یہ صرف ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں پر چلیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسے مال بھی رکھ دیے ہیں جو بظاہر آسان لگتے ہیں لیکن ان کا ثواب بے حد عظیم ہے، اور انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی ایک مخصوص سورت کی تلاوت کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتی ہے وہ عورت دنیا میں جنتی کہلائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، غور کیجیے، دنیا میں جنتی کہلانا کتنا بڑا شرف ہے۔ دنیا میں لوگ دنیاوی القاب سے خوش ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی پروفیسر کہلائے، کوئی بڑا بزنس مین ہو جائے یا کوئی حکمران کہلائے۔ لیکن سوچے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کے بارے میں فرما دے کہ یہ جنتی ہے تو پھر اس کا مقام و مرتبہ کے کیا کہنے، کہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف ایک چھوٹا سا عمل یعنی نماز ظہر کے بعد ایک سورت کی تلاوت کسی عورت کو دنیا میں جنتی بنا دیتی ہے۔ جنتی عورتوں کی پہچان ناظرین، جنتی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے رب کو راضی کر لیں، جو نماز کی پابند ہوں، پردے کی حفاظت کریں، اپنے شوہر کی فرما بردار ہوں اور اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتی ہوں۔ جنتی عورتیں اپنی زندگی کو دنیاوی خواہشات پر ضائع نہیں کرتی بلکہ اپنے ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت نماز ظہر کے بعد اس سورت کو تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں جنت کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جب کوئی عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے نام کے ساتھ اہل جنت لکھ دو۔ اب سوچے، دنیا میں اگر کوئی عورت اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں یا دوستوں میں جنتی کے لقب سے پہچانی جائے تو یہ اس کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ محترم ناظرین، نماز ظہر کا وقت دن کے بیچ کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دنیاوی مصروفیات میں اس قدر زیادہ مصروف اور الجھا ہوتا ہے، لیکن جو بندہ یا بندی اس وقت اپنے رب کے سامنے جھک جائے اور قرآن کی تلاوت کرے اور اس کا یہ عمل اللہ کو بے حد محبوب ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا دل کو سکون عطا کرتا ہے، خاص طور پر اگر عورت گھر کے کام کاج کے بعد تھوڑا وقت نکال کر یہ سورت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اللہ قرآن پاک کی ہر سورت میں نور ہے، رحمت میں ہے، ہدایت ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی برکتیں بیان فرمائی ہیں۔ جیسے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، سورۃ ملک کو عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بتایا گیا، سورۃ اخلاص کو پورے قرآن کے تیسرے حصے کے برابر قرار دیا گیا۔ ایسی ہی ایک سورت ہے جسے نماز ظہر کے بعد پڑھنے سے عورت دنیا میں ہی جنتی کہلا سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری بہنوں، بیٹیوں اور ماں کو یہ آسان رستہ عطا فرمایا۔ عورت کے لیے یہ وظیفہ کیوں خاص ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، دین اسلام میں عورت کو بلند مقام عطا کیا گیا، ماں کے قدموں تلے جنت رکھی گئی، بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا، بہن کو عزت کا درجہ دیا گیا اور نیک بیوی کو دنیا کی سب سے بڑی دولت بتایا گیا۔ تو پیارے مسلمان بہن بھائیوں، یہ وظیفہ عورت کے لیے اس لیے خاص ہے تاکہ وہ دنیاوی مشقتوں، گھریلو ذمہ داریوں، اولاد کی پرورش کے باوجود آسانی سے جنت کا راستہ پا سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے طواف یعنی کہ قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سربلند فرمائے گا اور دوسرے لوگوں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ ناظرین، جو بندہ
پابندی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں سے بھی اور مچھلیاں سمندر میں سے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اللہ کے ایک بزرگ حضرت سیدنا خالد بن مدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھانے والے کے لیے یہ سورہ ختم ہونے تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی بھی دن کے آغاز میں یا کوئی بھی سورت پڑھ لے تو اس کے 2 آخری آیات چھوڑ دے تو دن کے آخری حصے میں اسے ختم کرے، تاکہ دن کے شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہیں۔ تو پیارے ناظرین، پیارے مسلمان بہن بھائیوں، قرآن پاک کی اس سورت سے جو محبت کرتا ہے یا جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دیتے ہیں۔ اس سورت سے محبت کرنے والے، اس سورت کو پڑھنے والے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جو بھی مسلمان چاہتا ہے، مرد یا عورت، نماز ظہر کے بعد قرآن کی یہ سورت صرف 10 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ اس شخص نے کسی اور کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ گویا وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اپنی ناموس و عزت کی حفاظت کرتی ہو اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون عورت بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، جو کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف مال خرچ نہ کرے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، یاد رکھو کہ جو تم میں سے نیک ہے وہ نیک لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر جب ان کے شوہر آئیں گے تو ان کو غسل دے کر خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سرخ اور زرد رنگ کی خوبصورت سواریوں پر ان کے ساتھ بچے ہوں گے جیسے کہ بکھرے موتی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن عورت کا عمل 70 صدقین کے عمل کے برابر ہے۔ عورت کے بد عملی ہزاروں فاجروں کی بد فعلی کی طرح ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دنیا کی عورتیں افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورتیں افضل ہیں ایسے جیسے کہ ابرا عمدہ اچھا ہوتا ہے، یعنی اندرونی کپڑے سے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں فرمایا؟ اپنی نماز، اپنے روزے اور خدا پاک کی عبادت کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت گناہ سے بچے اور گناہ نہ کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی عزت کرے اور فرما برداری کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے جنتی مردوں کی بابت نہ بتلاؤں؟ نبی جنتی ہیں، صدقین جنتی ہیں، شہید جنتی ہیں، معصوم بچہ جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے شہر کے آخری کنارے پر محض اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے۔ اور تمہاری جنتی عورتوں میں سے ایک وہ عورت جنتی ہے جو خاوند سے محبت کرنے والی، بہت بچے پیدا کرنے والی اور اپنے خاوند سے گہرا تعلق رکھنے والی۔ خاوند جب اس سے ناراض ہو جائے تو اس کے پاس جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس وقت تک پلک نہیں جھپکوں گی جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ آج کل کی عورتوں میں مذکور صفات کی عورتیں کم ہیں۔ اس حدیث کی روح سے
औरत के अंदर मर्द से बेतनाई और करने का जज्बा नहायत ही ख़तरनाक है। इसके बरक्स खामद से नाराज़गी देखकर इसको मनाने और राज़ी करने वाला जज्बा औरतों को जन्नत में ले जाने वाला है, बशर्ते कि ये दीगर हकाम की पाबंदी का एहतमाम करें। आजकल की औरतें ज़्यादा बच्चे पैदा करने से पहले गुरेज करती हैं, महज इसके ज़्यादा बच्चे जनने से कि इनके हुस्न और रुनाई में कमी आ जाएगी, या बाज़ वसाइल की कमी का बहाना पेश करते हैं। ये दोनों ही बातें गलत हैं। हुक्म शरीयत और अजर सवाब के मामले में अपने हुस्न और जमाल को बरकरार रखने के लिए और इसको अहमियत देना अब एक मुसलमान की शान के ख़िलाफ़ है। इसी तरह वसाइल का बहाना अल्लाह ताला की रज़ाफ़ियत और इसके एतमाद पर तवक्कुल के मुनाफी है। अल्लाह हमें भी रिज़्क़ देते हैं और तुम्हारे बच्चों का भी रिज़्क़ तो तुम्हारे हाथ में है। हम तुम्हें भी और तुम्हारे बच्चों को भी जितना चाहेंगे इतना ही रिज़्क़ देने पे कादर हैं, बल्कि सब के रिज़्क़ रसानी हमारे ज़िम्मे है। ज़मीन पर चलने वाले का रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। बीवी को नफली इबादत का शौक़ हो तो अच्छी बात है, लेकिन इस शौक़ को पूरा करने में खामद के हकूक़ मुतासर न हों, इसलिए इबादत में खामद की इजाज़त ज़रूरी है। बीवी खामद से कोई दीनी कोताही देखे तो वह बड़ों तक इसकी शिकायत पहुंचा सकती है ताकि इसकी इस्लाह हो सके। हर नमाज अपने वक़्त पर पढ़नी चाहिए। बीवी की नफली इबादत से खामद की हक तलफी हो तो खामद इसको रोक सकता है या इसमें तफरीक करने का हुक्म दे सकता है, वगैरह वगैरह। औरत अपने गरीब खामद को ज़कात दे सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईद के मौका पर खुतबा दिया। इसमें औरतों को एक अलग वज़ा फरमाया, जिसमें इनको कसरत से सदका खैरात करने की तरगीब फरमाई। इसी रोज़ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की अहलिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुई और कहा, आज आपने सदका करने का हुक्म फरमाया। मेरे पास मेरा कुछ ज़ेवर है, मैंने इसे सदका करने का इरादा किया है। तो इब्ने मसूद का ख्याल है कि मैं जिन लोगों पर सदका करूं तो इनकी मुकाबले में और इनकी औलाद के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने मसूद ने सच फरमाया है, तेरा खामद और तेरी औलाद इनके मुकाबले में ज़्यादा हकदार हैं जिन पर तू सदका करेगी। एक दूसरी रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब के सवाल के जवाब में फरमाया, हाँ, वो अपने खामद को सदका दे सकती है, इसमें इसके लिए 2 गुना अजर है, एक हक़ के कराबत की अदायगी का अजर और एक सदके का अजर। इससे मालूम होता है कि खामद अगर गरीब हो तो इसकी आमदनी इसके घर के अखराजात पूरे ना होते हों और बीवी साहिब हैसियत हो या इसके पास बामकदार निसाब दिलाई ज़ेवर हो तो इसके लिए ज़कात की रकम अपने खामद को देना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि अफसल है। इस तरह वो दुगने अजर की मुस्तहिक होगी। इस तरह ज़ेरो परवरिश यतीम बच्चों पर ज़कात की रकम खर्च करना भी 2 गुना अजर का सवाब है। खामद अपनी ज़कात की रकम अपनी बीवी और अपने बच्चों पर खर्च नहीं कर सकता क्योंकि इनकी कफ़ालत का ज़िम्मेदार खुद है। वो ये ज़िम्मेदारी असल माल से अदा करे, ना कि ज़कात के माल से। औरत चूँकि खामद के माल की ज़िम्मेदार नहीं, इसलिए वो इस पर ज़कात दे सकती है। औरत भी एक ऐसी ही अनमोल चीज़ है कि मर्द इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। गोया कि वो अतिया इलाही है जिस पर इंसान अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे, इस नेमत और अतिये का शुक्र अदा नहीं हो सकता। प्यारे नाज़रीन, अब चलते हैं वजीफ़े की जानिब। कुरान की ये सूरह इखलास है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। एक रिवायत में है, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हुए सुना, जो शख्स इस सूरह को 10 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक महल तमीर करेगा। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम तो बहुत सारे महल बनवा लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे भी ज़्यादा, इससे भी अच्छे महलात दिए जाएंगे। एक हदीस में है कि जो शख्स इस सूरह को 50 मरतबा पढ़ ले तो इसके 50 साल के गुनाह माफ़ किए जाएंगे। सुभान अल्लाह। प्यारे नाज़रीन, कितने ज़्यादा फजीलत और अजर सवाब है इस छोटी सी सूरत का। तो आप जब भी नमाज ज़ोहर के बाद या किसी भी नमाज के बाद रात को सोने से पहले 10 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ के सोएं। इस सूरह को पढ़ने से दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला आपका अजर सवाब देता रहेगा और आखिरत में भी तैयारी होती रहेगी। प्यारे नाज़रीन, इस सूरह को 3 मरतबा पढ़ने से कुरान पाक का सवाब होता है। तो इसलिए अगर कोई मुसलमान कुरान पाक नहीं पढ़ सकता तो कुरान पाक पढ़ना ज़रूर सीखे। रोज़ाना सूरत इखलास बावज़ू होकर 200 बार पढ़ने से 9 फ़ायदे हासिल होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला
300 गज़ब के दरवाजे बंद कर देते हैं, मसलन दुश्मनी, कहर, फितना, नाराज़गी। और आपको मालूम होगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान से नेमतों को छीन लेता है। जब अल्लाह पाक राज़ी होता है तो गज़ब के दरवाजे अल्लाह ताला बंद कर देता है, तो इंसान पर रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह आसान तरीके से जन्नत हासिल करने की बिशारत दी है। बस हमें चाहिए कि हम इस अमल पर अमल पैरा हों, इस चीज़ को मामूल बना लें कि अपने घर की औरतों को इसकी तलकीन करें, अपनी बहनों और बेटियों को इसका आदी बनाएं। ये दुनिया फ़ानी है लेकिन जन्नत हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। जो औरत नमाज़ ज़ोहर के बाद कुरान मजीद की ये सूरत पढ़ने की पाबंद हो जाती है, इसके लिए दुनिया में भी जन्नत है और आखिरत में ही भी जन्नत है, और इसको दुनिया में जन्नत की ज़मानत मिल जाती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें पंजगाना नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक की हर सूरत, हर आयत को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा पर अपना रहम और करम करे, और अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा को बख्श दे। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।